جب یہ آئی پی پیز کا مسئلہ ہم نے ٹیک اپ کیا اور اس پہ احتجاج کیا اور احتجاج کے بعد دھرنا ہوا اور دھرنے میں حکومت نے یہ تسلیم کیا کہ ہم آئی پی پیز سے بات کریں گے اور اس کا جو اثر ہوگا وہ بجلی کے بلوں میں آئے گا۔ شروع میں تو حکومت مانتی ہی نہیں تھی، وہ کہتے تھے آئی پی پیز سے تو بات ہو ہی نہیں سکتی، ان سے تو ہم بات کریں گے تو پوری دنیا میں کیسز ہونے لگیں گے، لیکن الحمدللہ عوامی دباؤ سے ان کو اس بات پر قائل بھی کیا اور آمادہ بھی کیا، اور انہوں نے پھر اس پر ورکنگ شروع بھی کی۔ صرف پنجاب میں 2 مہینے کے لیے 14 روپے فی یونٹ انہوں نے قیمت بھی کم کی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ریلیف پرماننٹ بلوں میں لگنا چاہیے، سلیب ٹھیک ہونا چاہیے، سلیب سسٹم ہونا ہی نہیں چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بجلی کے بل میں جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں ناجائز قسم کے، وہ سب ختم ہونے چاہیے، اور یہ ریلیف ملے گا تو عام لوگ بھی خوشحال ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری بھی چلے گی، کاٹیج انڈسٹری بھی چلے گی، اور اس کے نتیجے میں ملک آگے کی طرف بڑھے گا۔ ورنہ جو حکومت اپنے اعداد و شمار پیش کر رہی ہے وہ تو صرف اعداد و شمار ہی کا گورکھ دھندا ہے، اور اس سے عوام کو ریلیف تو نہیں مل رہا۔ لہٰذا جو احتجاج بڑے اسکیل پر ہوا ہے، اس پر میں جماعت اسلامی کے تمام کارکنوں کو اور وہ سارے لوگوں کو جنہوں نے اس احتجاج میں شرکت کی ہے انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ 5 فروری کے بعد ہم ایک بڑے احتجاجی لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ 5 فروری کا حوالہ ہماری قومی زندگی میں ایک بہت بڑا حوالہ ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ کشمیر کو بالکل حکمرانوں نے پس پش ڈال دیا ہے۔ ہر وقت رونا گانا لگا ہوا ہے کہ معیشت خراب ہے، تجارت خراب ہے، لہٰذا ہم کشمیر پر کیسے بات کریں۔ یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اس طرح قوموں کے حالات کبھی نہیں بدلتے جب وہ اپنی بنیادوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جو اپنی قربانیاں دینے والے لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ 1 لاکھ سے زائد کشمیری شہید ہو چکے ہیں، اور بھارت نے یہ حرکت کی ہے کہ اس کا جو اسپیشل اسٹیٹس ان کے آئین میں تھا اس کو ختم کر کے اس کو اپنا حصہ اس نے بنا لیا ہے، لیکن پاکستان کی طرف سے وہ رد عمل نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا۔ اور اب تو عجیب و غریب بات ہے کہ یہاں تک بات ہوتی ہے کہ اس وقت جنرل باجوہ نے کوئی سودے بازی کی تھی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی اس کی وضاحت ہونی چاہیے کہ اس طرح کی خبروں میں کیا صداقت ہے۔ اگر تو یہ کام کسی نے کیا ہے تو پھر اس کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔ کشمیر ایسا معاملہ ہے جس پر پورا قومی کنسنسس ہے، اس کنسنسس کو کوئی بھی توڑے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور ہو، اس کو کٹہرے میں لانا یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا یہ بات کہہ کر کوئی بھی جان نہیں چھڑا سکتا کہ جنرل باجوہ نے یہ کیا تو وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اگر وزیر اعظم کو پتہ نہیں تھا تو وزیر اعظم جنرل باجوہ کے لیے صبح دوپہر شام ان کی تعریف میں قلابے کیوں ملا رہے تھے؟ یہ بالکل اسی زمانے کی بات ہے کہ جب ابھی نندن کو جو ہے چھوڑا گیا تھا اور کشمیر کے حوالے سے بھارت اقدامات کرتا چلا گیا تھا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ تضاد کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اس پر قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم نے 3 فروری کو قومی کشمیر کانفرنس بھی اسلام آباد میں منعقد کی ہے، جس میں ہم سب کو شرکت کی دعوت دے رہے ہیں، اور میں خود آج مظفر آباد جا رہا ہوں، وہاں کی لیڈرشپ سے بھی انشاءاللہ ملاقات کروں گا، اور کل مظفر آباد میں ایک بہت بڑی کشمیر ریلی ہوگی جس میں انشاءاللہ میں خود شرکت کروں گا۔ اور 5 فروری کو پورے پاکستان میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ان قربانیوں کو اون کرتے ہوئے، ان کی آزادی کا عزم کرتے ہوئے ہم ایک مرتبہ پھر پورے پاکستان کو اثر نو منظم کریں گے تاکہ یہ آواز پوری قوت سے اٹھ سکے۔ کشمیر کو پاکستان کی شہرک قائد اعظم نے قرار دیا تھا، اور شہرک کے بغیر کیسے ملک چل سکتا ہے؟ وہ ہماری نظریاتی شہرک بھی ہے اور جغرافیائی شہرک بھی ہے اور معاشی شہرک بھی ہے، اس پر ہمارے پانیوں کا انحصار ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں سے کوئی بھی غداری وہ سب سے بڑی غداری متصور ہوگی، اور اس کے لیے ہم سب کو مل کر آواز اٹھانی ہوگی اور پوری قوم میں ایک اتفاق پیدا کرنا ہوگا۔ جماعت اسلامی نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 5 فروری جو یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر اب سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے، تو یہ تو قاضی حسین احمد مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے اس کا انیشیٹو لیا تھا۔ 1989 میں اس کو شروع کیا اور 90 میں پھر سرکار نے بھی اس کو آن کر لیا تھا، لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ صرف 2-4 دن کے لیے موبائل ٹون پر آپ صرف کشمیروں سے اظہار یکجہتی کر دیں، 2-4 پروگرام کر لیں،
اور پھر ان کو بھلا دیں تو ایسا نہیں چلے گا. خود مقبوضہ کشمیر میں بھی ایک اچھا میسج جانا چاہیے کہ پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس لیے کہ پاکستان کے عوام کشمیر کے ساتھ ہیں. لیکن جب ان تک بات پہنچتی نہیں ہے اور حکمران ہمیں پیٹ کی آگ میں ہی جلا کر رکھتے ہیں تو لوگ پھر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں. یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی بنیادی چیزوں پر اتفاق رائے پیدا کریں اور پوری قوم کو موبلائز کریں. جماعت اسلامی اپنا یہ فرض انشاءاللہ ادا کرے گی. جہاں تک معیشت کا تعلق ہے، اس وقت ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ چینی کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم صاحب یہ فرماتے ہیں کہ قیمتوں میں مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے. تو جو مونگ کی دال آج سے 2 مہینے پہلے 400 روپے کلو تھی، وہ اب 450 روپے کلو مل رہی ہے. تو وزیر اعظم صاحب سے کوئی یہ پوچھ لے کہ مہنگائی میں کمی ہونا کسے کہتے ہیں، ان کا کیا فارمولہ ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے. پیٹرول کی قیمت، مصنوعات کی انہوں نے اضافہ کیا ہے. اگر پیٹرول 1 روپے بڑھایا ہے تو 7 روپے ڈیزل بڑھایا ہے. گیس LPG کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے. خود گیس کی قیمت جس تیزی سے بڑھی ہے تقریباً 200-300%، 400% تک اضافہ کر دیا ہے، جس کا اگر کسی چھوٹے سے صارف کا 300 روپے بل آتا تھا تو وہ 1300-1400 روپے بل آتا ہے. اس میں بھی سلیب لگا دیا، اس میں بھی ٹیکسز لگا دی ہیں. جس طرح بجلی کے حوالے سے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، اب اس طرح گیس کے بلوں میں لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے. تو آپ بتائیں کہ لوگ کہاں جائیں، کس سے فریاد کریں؟ تو گیس کی قیمت بڑھے، LPG کی قیمت بڑھے، پیٹرول کی قیمت بڑھے، ڈیزل کی قیمت بڑھے، دال کی قیمت بڑھے، چینی کی قیمت بڑھے، اور وزیر اعظم کہہ رہے ہوں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے. تو پھر وزیر اعظم سے ہم کیا پوچھیں؟ ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ اس مہنگائی کا احساس پارلیمنٹیرین کو خوب ہوا ہے، اور نون لیگ، پیپلز پارٹی اور PTI اور MQM اور باقی وغیرہ وغیرہ، ان سب پارٹیوں نے مل کر اپنی تنخواہوں میں اضافہ کروا لیا ہے اور اب اس کی منظوری بھی ہو گئی ہے. تو اب ماشاءاللہ 5,19,000 روپے ان کی تنخواہ ہوگی. الاؤنسز الگ ہیں، آڑیوں جاڑیوں میں جس میں کرنا کرانا کچھ ہوتا نہیں ہے. لکھے ہوئے فیصلے پڑھ کر سناتے ہیں، آئے ہوئے جو قوانین ہوتے ہیں اس کو اوکے کرتے ہیں، اور جس پر سب کو اتفاق کرنا ہوتا ہے سب اتفاق کر لیتے ہیں، جس پر تھوڑا بہت اختلاف دکھانا ہوتا ہے اختلاف ہو جاتا ہے. مجموعی طور پر پارلیمنٹ کا رول کیا ہے؟ اور اس رول پر یہ اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں اور قوم کے اوپر مہنگائی مسلط کر رہے ہیں. لہٰذا یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. اس کو کم ہونا چاہیے، اور یہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ جن پارٹیوں نے بھی اس موقع پر جب قوم کا بیڑا غرق ہوا ہے اس وقت وہ اپنی تنخواہیں بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں اور اس پر اتفاق بھی پیدا کر لیتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہوتا. تو یہ واقعی بڑی عجیب سی بات ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ملک میں صورتحال ہے، آواز کو دبانے کے لیے، خاموش کرنے کے لیے، اظہار رائے پر قدغن لگانے کے لیے انہوں نے جس طرح سے یہ پیکا قوانین کو یہ بار بار مسلط کر دیتے ہیں. یہ 2016 میں شروع ہوا تھا نون لیگ کے زمانے میں، پھر PTI نے بھی اس کو فالو کیا، اور پھر اس کے بعد PDM 1, 2, 3 یہ سب یہ کام کر رہے ہیں. اب جب یہ کہتے ہیں کہ تو ریگولیشن ہے، اور ریگولیشن تو ہونی چاہیے، تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ریگولیشن ہوتی ہے تو یہ کیسی ریگولیشن ہے کہ نون لیگ کے زمانے میں کوئی نون لیگ کا آدمی اس میں گرفتار نہیں ہوتا، PTI کے پورے 3.5 سال میں کوئی PTI کا آدمی اس ریگولیشن کی زد میں نہیں آتا، پھر PDM کے زمانے میں کوئی PDM کا آدمی اس میں زد میں نہیں آتا. صرف اپنے مخالفین کو لگام دینے کے لیے یا ان کو روکنے کے لیے، ان کی آواز بند کرنے کے لیے اس کو یہ پارٹیاں استعمال کرتی ہیں. تو سب اپنی حکومت میں اس پورے عمل کا ارتکاب کرتے رہے ہیں، لہذا سب کو اس پر اپنی پوزیشن بھی واضح کرنی چاہیے. ہم اس پیکا آرڈیننس کی حمایت نہیں کر سکتے، اس کی مخالفت کرتے ہیں. صحافیوں کے جتنے احتجاج ہیں اس میں ہم شرکت کر رہے ہیں، اور جو بھی لائے عمل صحافیوں کی تنظیمیں طے کریں گی اس پہ جماعت اسلامی ان کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ. اور میں اس موقع پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو میڈیا گروپس ہیں وہ اپنے میڈیا ورکرز کا بھی خیال کریں. ان کی تنخواہیں، ان کے انکریمنٹ، ان کے الاؤنسز، وہ بھی انسان ہیں. وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر جب کام کر رہے ہوتے ہیں، میدان میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں، بم دھماکے ہوں، گولیاں چل رہی ہوں، شیلنگ ہو رہی ہو، پریشانی ہو، گرمی ہو، سردی ہو، جب یہ جان ہتھیلی پہ رکھ کر یہ رپورٹرز، یہ صحافی، یہ تجزیہ نگار میدان میں موجود ہوتے ہیں تو یہ اس کے مستحق ہیں کہ میڈیا گروپ ان کو سپورٹ کریں. ان کو وہ پورا قانونی حق ملنا چاہیے جس کے ذریعے ان کا روزگار بہتر ہو. تو ہم اس موقع پر میڈیا گروپ سے بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے میڈیا ورکر کو بھی پوری طرح سے سپورٹ فراہم کریں. فلسطین کے حوالے سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حماس اور اس کی جو اہل غزہ ہیں
انہوں نے اپنی تاریخی مزاحمت سے پوری دنیا کے سامنے اپنا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، اور پوری دنیا کے طاقتور ترین لوگوں کو یہ میسج دے دیا ہے کہ ان کو روکا نہیں جا سکتا، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ 48,000 کی تعداد میں شہید ہوئے ہیں، جس میں 34-35 ہزار بچے اور خواتین ہیں۔ ان کی نسل کشی کی ہے اسرائیل نے، اور اس نسل کشی میں امریکہ نے ان کو سپورٹ کیا ہے، اور یہ شکست جو اسرائیل کی ہوئی ہے در حقیقت یہ امریکہ کی شکست ہے۔ پوری دنیا کے سامنے امریکی نظام اور اسرائیلی نظام کھل کر سامنے آ گیا، اور انسانوں کے قتل عام میں امریکی ریاست پوری طرح سے شامل رہی ہے۔ اور ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بیان دیا ہے، اور وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ غزہ کو مکمل خالی کر دیا جائے اور جارڈن اور ایجپٹ ان کو جگہ فراہم کریں اہل غزہ کو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غزہ تو اہل غزہ کا ہے، یہ ہزاروں سال سے رہنے والے لوگ ہیں۔ یہ اسرائیل میں جو صہیونی آ کر بسے ہیں یہ قابضین ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نیو یارک کے آس پاس جگہ فراہم کریں جس میں اسرائیل کے ان تمام صہیونیوں کو جا کر بسائیں، اس کو خالی کریں۔ وہ سرزمین فلسطینیوں کی سرزمین ہے، اور یہ ان کا حق ہے کہ وہ وہاں پر رہیں۔ قابضوں کو ہٹاؤ، جن کی زمین ہے ان کو ہٹانے کی بات کرتے ہو۔ اس لیے اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی مملکت کا سربراہ اتنے بچکانہ قسم کے گفتگو کرے اور بات کرے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ کو اور تمام باضمیر انسانوں کو اہل فلسطین کی پشت پر کھڑا ہونا چاہیے، ان کی ری بلڈنگ کے لیے، ان کو دوبارہ تعمیر نو کے لیے مدد فراہم کرنی چاہیے۔ اور میں پاکستان کی حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اہل فلسطین کے لیے اپنے اقدامات کو بڑھائیں۔ قطر نے جو فنڈ قائم کیا ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں، اور پاکستان اس میں پرو ایکٹیو رول ادا کرے، آگے بڑھ کر کام کرے۔ پوری دنیا میں ہمیں اس میں جا کر ڈپلومیسی کے محاذ پہ بھی کام کرنا چاہیے۔